السلام علیکم خواتین و حضرات، موجودہ صورتحال پہ ایک پوسٹنگ میں ایک شعر لکھا تھا، میں بکا نہیں میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں میں جھکا نہیں، میں نکل گیا جہاز پر، میں بکا نہیں میں جھکا نہیں، میں نکل گیا جہاز پر، جو بنے ہوئے ہیں لندن میں مجھے ان فلیٹوں میں تلاش کر، جو بنے ہوئے ہیں لندن میں مجھے ان فلیٹوں میں تلاش کر۔ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے ہم نوا نے کیسے پوری قوم کو جو ہے وہ ڈوج کیا اور بھائی کو لے گئے، اپنی جان بھی بچا لی، اپنی جائیداد بھی بچا لی۔ اس میں میڈیا نے، سیاستدانوں نے، ججز نے، سب نے اپنا کردار ادا کیا۔ اچھا، سب کے چہروں سے نقاب اتر گیا ہے، لیکن اب بھی صورتحال یہ ہے کہ لاہور میں ایک ووٹر سے پوچھ رہا تھا ایک جرنلسٹ کہ یہ بتائیے کہ اب آپ کیا کہیں گے، تو اس نے کہا ووٹ تو میاں صاحب دا ہے۔ تو اس نے کہا کیوں؟ اب آپ نے دیکھا نہیں کہ کیسے ایمرجنسی پیدا کی گئی کہ ایک ایک سیکنڈ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جیسے ایک مریض ہاسپٹل میں لیٹا ہو، آئی وی لگی ہوئی ہو اور وینٹیلیٹر پہ، اور اس کی جان کسی بھی لمحے جا سکتی ہے، ایسا ایک سین کریٹ کیا اور اس کو ججز کو کھلا پلا کے ان کو لے گئے باہر۔ اب جب وہ باہر پہنچے تو بھی سب نے دیکھ لیا وہ کیسے دوڑتے ہوئے گئے ہیں، بجائے ہاسپٹل جانے کے وہ سیدھے اپنے اس فلیٹ پہ چلے گئے جو ان کی وجہ شہرت ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی کہ آپ کیسے کیسے لٹیں، انہوں نے کیسے کیسے محل بنائے ہیں، ابھی بھی لوگ کہتے ہیں ووٹ تو میاں صاحب کا ہے۔ یہی حالت لاڑکانہ میں ہے۔ آپ چلے جائیے، غربت سے لوگ پس گئے ہیں۔ مطلب بچے کو کتا کاٹ لے تو ویکسین نہیں ہے، وہ مر جاتا ہے۔ فارمر کو سانپ کاٹ لے تو ویکسین نہیں، وہ مر جاتا ہے۔ لوگ بھوک سے، بچے تھر میں بھوک سے مر جاتے ہیں، لیکن جب بھی بات کرو ووٹ کی تو سائیں ووٹ تو بھٹو کا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس قوم کو کیسے سمجھایا جائے گا، یہ کیا اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ ہمارے پاس بہت مختصر سا ٹائم ہوتا ہے، اس میں جائزہ لیتے ہیں روٹ کاز کا، اور جو بھی آپ سمجھتے ہیں اس کو ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنے خیالات سے بھی آگاہ کیجئے، اور اس سوچ کو آگے بڑھائیے جو ہم اور آپ ڈسکس کرتے ہیں۔ کہ دیکھیے، کسی انسان کو بیوقوف بنانا آسان کام ہے، نہ کہ اس کو یہ سمجھایا جائے کہ تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، وہ یہ نہیں مانتا۔ یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ بات یہ پاکستان کے تمام سیاستدان اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے، ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ انسانی دماغ کو دو حصوں میں تقسیم کیا، رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ۔ رائٹ سائیڈ میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں جذبات ہوتے ہیں، عقیدت ہوتی ہے، میوزک ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، نعرے ہوتے ہیں۔ اور لیفٹ سائیڈ کا برین جو ہے اس میں جو ہوتا ہے وہ انالیسز ہوتا ہے، انالیسز لوگ کرتے ہیں، اس میں میتھمیٹکس ہوتا ہے، اس میں غور و فکر ہوتا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے یہ ترقی یافتہ جتنے ممالک ہیں وہ اپنے دماغ کا لیفٹ سائیڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے وہاں اپنے دماغ کا رائٹ سائیڈ کا حصہ جو ہے وہ بہت استعمال کرتے ہیں، لیفٹ سائیڈ کا نہیں۔ یعنی یہی وجہ ہے ہمارے وہاں جب بھی پیدا ہوتے ہیں تو ملکہ جذبات پیدا ہوتی ہیں یا شہنشاہ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آپ اچھی بات بتا رہے ہوں تو بھی یہ قوم نہیں سنے گی جب تک کہ اس میں کوئی جذباتی سلوگن نہ ہو، اور یہ لٹ رہے ہیں، ایک عرصے سے لوٹ رہے ہیں۔ اور آج بھی ووٹ بھٹو کا، ایسا ہی بھٹو کو تو مرے ہوئے 40 سال ہو گئے، ہاں اس کی جو اولاد بھی نہیں ہے، وہ ایکچولی داماد جو وہ لوٹ رہا ہے، آپ لوٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ کہنا بھٹو زندہ ہے۔ یہی اب حال ہو رہا ہے لاہور میں کہ جناب نواز شریف کتنی بھی چوری کر لے، ووٹ میاں صاحب کا ہے۔ تو ایسی قوموں کو بدلنے کے لیے جو ہے سلوگنز چاہیے ہیں، وہ جو ان کے نیگیٹو، ٹرننگ نیگیٹو انٹو پازیٹیو، فرام ڈیلیوژن ٹو ریئلٹی، وہ تمام ٹیکنیکس جو ہیں وہ اس معاشرے پہ اپلائی کرنی پڑیں گی۔ اس کے لیے آپ بھی اپنی رائے دیجئے، میں بھی اپنی رائے کا اظہار کرتا رہتا ہوں، اور یہ رائے مسلسل آپ اس کو یہ ڈوز دیتے رہیں گے تو شاید کہیں جا کے جاگیں، ورنہ یہاں جو صورتحال ہے
وہ بہت گمبھیر ہے. لوگ ہر بات جذباتی اس سے دیکھتے ہیں اور ثبوت مہیا کر دیں. کہتے ہیں بیوقوف آدمی کو آپ ریزن نہیں دیجئے، اس لیے کہ وہ بڑا ریزن کو ماننے والا ان ریزنیبل آدمی ہوتا ہے، وہ ریزن کو نہیں مانتا ہے. اور جو لوگ عقیدت کی نگاہ سے کسی کیریکٹر کو دیکھتے ہیں، لیڈر کو یا پیر کو، اور ایک عاشق جس کا دل بالکل اندھا ہوتا ہے، ان کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن ہمارا آپ کا کردار جو ہے ایک تیماردار کا کردار ہے، ڈاکٹر کا کردار نہیں ہے کہ نسخہ لکھا اور لکھ کے چلا گیا. ہمیں تو ساری رات کھڑے رہنا ہے. وہ کہے گا کروٹ بدلواؤ، کروٹ بدلنا نہیں ہے. وہ کہے گا صبح کب ہوگی، ہم کہیں گے ابھی ہو جائے گی تھوڑی دیر میں. وہ کہے گا پانی پلاؤ، پانی پلانا ہے. مجھے میرے والد صاحب نے یہی کہا تھا کہ بیٹا پاکستان کے لیے ڈاکٹر کا نہیں، تیماردار کا کردار بننا. اور آج وہ وقت آ گیا ہے. اپنے خیالات سے ضرور نوازیے اور شیئر کیجئے ان خیالات کو، تو شاید کچھ بہتری ہو جائے.